یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع زمانہ ظہور کے مخفی ہونے کا راز۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام جس زمانے میں بھی ظہور فرمائیں گے اس زمانے کی علامات تو بیان ہوئی ہیں کہ اس زمانے میں کیا کیا علامات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، لیکن وہ کون سا وقت ہوگا، کون سا دن ہوگا، کون سا ٹائم ہوگا، کون سا سال ہوگا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں تفصیل سے جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ مثلا اجمال کے ساتھ یہ معلوم ہے کہ ماہ رمضان ہوگا، یا بعض کہتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ محرم کے دن ہوں گے، بعض ایسی روایات ہیں جو خاص دن مثلا روز جمعہ جو ہے اسے بیان کرتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قطعی اور مسلم نہیں ہیں۔ دقیق انداز سے ہمیں مولا کے ظہور کی تاریخ جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، اور ائمہ علیہم السلام سے جب بھی ان کے اصحاب نے یا اس زمانے کے جو شیعہ تھے انہوں نے سوال کیا کہ آیا قائم علیہ السلام کے ظہور کا کوئی خاص وقت معین ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا ظہور کا وقت جو ہے وہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ پروردگار کے رازوں میں سے، اس کے اسرار میں سے ایک سر اور ایک راز ہے، اور اگر کوئی اس وقت کو معین کرنے کی کوشش کرے گا وہ کذاب ہے اور اسے جھٹلانا چاہیے۔ اس قسم کی روایات جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے بھی مولا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے کوئی وقت معین نہیں کیا۔ لہذا اب اگر کوئی شخص ممبر پہ یا کسی بھی چینل سے جو ہے اس قسم کا کوئی اعلان کرتا ہے یا ایسی کوئی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ائمہ علیہم السلام کے فرامین کے مطابق کذاب شمار ہوگا۔ تو ائمہ نے ان کے ظہور کا وقت معین نہیں کیا۔ اب یہاں کچھ لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، کیوں جو ہے مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا وقت جو ہے وہ معین نہیں ہوا۔ اس حوالے سے ماہرین مہدویت نے جب تحقیق کی تو دو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، وہ اب آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اصل میں ائمہ علیہم السلام جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ امید ختم ہو۔ دیکھیں، اگر امام بتا دیتے کہ فلاں سال، فلاں صدی یا فلاں دور میں مولا امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ظہور ہے یا وہ ظہور فرمائیں گے، تو درمیان کے جو لوگ ہیں، جو درمیان میں صدیاں ہیں یا درمیان میں جتنی نسلیں سامنے آتی ہیں، تو گویا وہ سب مایوس ہوتے کہ بس ہمارے زمانے میں تو گویا مولا کا ظہور نہیں ہوگا۔ اور یہ مایوسی جو ہے ان کے اندر ایک تو وہ دینداری کا جذبہ ختم کر دیتی، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تشیع پر مختلف قسم کی مشکلات سامنے آئیں اور ان مشکلات کا جس طرح لوگوں نے مقابلہ کیا، اس مشکلات کے مد مقابل وہ اپنے اندر نہ استقامت پاتے اور نہ جو ہے وہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا کہ امام تو ابھی ظہور نہیں کریں گے، لیکن چونکہ ابھی ہمیں وقت معلوم نہیں ہے یا ہمیں نہیں بتایا گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کسی وقت بھی ظہور کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو امید ہے، امید ظہور، یہ ہمیشہ شیعہ ملت کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور ان کو جو بھی مشکلات سامنے آ رہی ہیں ان کے مد مقابل انہیں استقامت بخشے ہوئے ہے، اور شیعہ مذہب کی ترقی کا باعث ہے۔ ہم نہ صرف کہ ہر قسم کی مشکل کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے رہبر جو ہیں یا ہمارے جو وقت کے امام ہیں وہ کسی وقت بھی ظہور کر سکتے ہیں اور دشمنان اسلام کو شکست دے سکتے ہیں اور پوری دنیا پر اللہ کا قانون جو ہے وہ نافذ کر سکتے ہیں۔ تو یہ امید ظہور جو ہے یہ شیعوں کو، دوسرے لفظ میں مومنین کو، ہمیشہ دشمنوں کے مد مقابل ایک طاقت جو ہے مہیا کیے ہوئے ہے۔ تو لہٰذا پہلا جو فلسفہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ امید ظہور کو باقی رکھنا، اور تاکہ درمیان میں جتنی بھی نسلیں اور اقوام اور شیعہ لوگ سامنے آئیں وہ ہمیشہ جو ہے امید ظہور کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو بھی زندہ رکھیں، اپنے معاشرے کو بھی زندہ رکھیں، اور دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ جد و جہد کرتے رہیں اور مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ تو پہلا جو فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ
ان کے اندر امید کو زندہ اور باقی رکھنا۔ دوسری چیز جو ہمیں روایات کی روح سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مولا کے ظہور کے لیے چونکہ راستہ ہموار کرنا چاہیے، بے عنوان منتظر ہمارے کچھ فرائض ہیں کہ وہ فرائض ہم پورا کریں گے، زمانہ ظہور کا راستہ ہموار کریں گے تو مولا کا ظہور ہوگا۔ اگر شروع سے یہ بتا دیا جاتا کہ تمہارے امام نے فلاں سال یا فلاں صدی میں یا اتنے فاصلے کے بعد ظہور کرنا ہے، تو درمیان کے اندر جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی بے عنوان منتظر اپنے فرائض پورا نہ کرتے، کبھی بھی دینداری کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کرتے، کبھی بھی بے عنوان منتظر امام اپنی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کوششیں نہ کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی خواہشات یا خواہشات نفسانی میں غرق ہو کے خود بھی گمراہ ہوتے اور بہت سارے لوگوں کی یا بہت ساری نسلوں کی گمراہی کا باعث بنتے۔ تو یہ گویا ہم پر لطف کیا گیا ہے، دوسرے لفظوں میں پروردگار کی طرف سے یہ حکمت جو ہے وہ یہی سامنے آتی ہے کہ ظہور کے زمانے کو مخفی رکھنے سے ہر دور اور ہر زمانے میں آنے والے مومنین اور شیعہ جو ہیں وہ اس امید پہ کہ کبھی بھی مولا ظہور کر سکتے ہیں، وہ دینداری کو زندہ رکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں اصلاح کے جذبے کو زندہ رکھتے ہیں، اپنی نسلوں کی اور آنے والے جو سامنے جو لوگ ہیں ان کی اصلاح کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کوششیں کرتے ہیں اس کی بنا پر معاشرے کے اندر دین جو ہے وہ زندہ رہتا ہے اور دینی جذبے اور دینی اقدار زندہ رہتی ہیں، خود بھی سالے رہتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں، خود بھی گمراہی سے بچتے ہیں۔ اب اس حالت میں اگر مر بھی جائیں تو کم از کم ایک نیک اور صالح مومن کی شکل میں دنیا سے گئے ہیں۔ اگر ان کے زمانے میں ظہور ہو جائے تو پھر تو مولا کی ہم رکابی کا انہیں شرف حاصل ہوگا، لیکن اگر ظہور نہیں ہوا تو حد اقل ایک صالح مومن کی حیثیت سے دنیا سے جو ہے وہ منتقل ہوں گے اگلے جہاں کی طرف۔ تو ظہور کا وقت مخفی رکھنا جو ہے وہ ان کے اندر دینی اقدار اور دینی جذبوں کو جو ہے زندہ رکھے رہتا ہے۔ تو بس ہم اس عنوان سے کہ مولا کسی وقت بھی ظہور کر سکتے ہیں اور ان کے ظہور کا راستہ ہموار ہونا چاہیے، اس حوالے سے جب اپنے فرائض پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے عنوان منتظر اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جس سے ہم نہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کو گمراہ ہونے دیتے ہیں۔ تو بس یہ گویا ہم پر ایک لطف ہے پروردگار کا اگر ہمارے لیے زمانہ ظہور جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا۔ ایک اور چیز جو ہمیں اسی حوالے سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک بہترین انداز سے اس ظہور کے وقت کے مخفی رکھنے کا جو فلسفہ بیان کیا، اس کو ایک واقعہ جو بنی اسرائیل میں گزرا ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب میں وہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، پھر اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کیا ظہور کے لیے کوئی وقت معین ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو لوگ ظہور کے لیے وقت معین کریں وہ جھوٹے ہیں، اور اس جملے کا مولا نے 3 دفعہ تکرار فرمایا۔ تو پس اس سے ایک تو چیز واضح ہوئی کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ کسی بھی مقام کا ہو، اگر وہ ظہور کا وقت معین کرتا ہے کہ آئندہ سال یا اس سال یا فلاں مہینے ظہور ہونے والا ہے تو وہ کذاب ہے۔ اور اس کے بعد مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دعوت پر 30 دن کے لیے اپنی قوم کے درمیان سے باہر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان 30 دنوں میں 10 دن کا اضافہ کر دیا، تو اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ نے اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا، لہٰذا ان کاموں کو انجام دینے لگے کہ جن کو انجام نہیں دینا چاہیے تھا اور دین سے پھر گئے، گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ تو گویا مولا اپنی اس قصے سے، اس حدیث اور روایت سے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے لیے بھی ظہور کا وقت معین کر دیا جاتا اور بعد میں اللہ تمہارے امتحان کے لیے، جس طرح اس وقت بنی اسرائیل کا امتحان لیا، تمہارے امتحان کے لیے، تمہارے عقیدے کو پرکھنے کے لیے درمیان میں کچھ سالوں کا، کچھ صدیوں کا یا کچھ وقت کا اضافہ کر دیتا، تو تم سمجھتے شاید ہمارا یہ دین جھوٹا ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ سب حقائق جو ہیں یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب اعتقادات، یہ عقائد جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تم لوگ اپنے دین سے پھر جاتے اور گمراہی کی حالت میں مرتے، ہو سکتا ہے شرک کی راہوں پہ چل پڑتے جس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ چل پڑے تھے۔ تو یہ اللہ نے زمانہ ظہور کو مخفی رکھ کے گویا ہم پر لطف فرمایا ہے
کہ اگر ہمیں بیان کر دیتا پروردگار اور بعد میں اس میں اضافہ کر دیتا تو کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ دین سے پھر جاتے اور گمراہ ہو جاتے، اور اس وقت دین پر باقی رہنا نہایت دشوار اور سخت ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں اور اپنے آپ کو مولا کے ظہور کے لیے انشاءاللہ تیار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔